الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء مما غیرت النار۔ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالی حدیث شریف کی اس کتاب کے درس کی یہ ہماری تیسری نشست ہے جو جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں۔ طہارت کے مسائل کا آغاز پچھلے دو نشستوں میں ہوا تھا۔ وضو کا بیان پچھلی نشست میں آپ نے سماعت کیا اور آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وضو کا ایک مسئلہ۔ اس مسئلے میں صحابہ کرام، تابعین اور دیگر ائمہ کرام کے درمیان مختلف اقوال ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ جس شے پر، کھانے پینے کی اشیاء پر آگ کا اثر ہو، وہ اگر کھا لی جائیں یا پی لی جائیں تو کیا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام خلفائے راشدین اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً قریب 10 کے ہے، اور دیگر اور صحابہ کرام، تابعین وغیرہ کے پاس، حتیٰ کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے پاس بھی اس متعلق مسئلہ یہ ہے کہ آگ کا جس شے پر اثر ہوا ہو اس کے کھا لینے یا پی لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث شریفہ سے۔ آپ بیان فرماتے ہیں میدان بدر میں اور دیگر کئی ایک اسلامی لڑائیوں میں آپ شریک ہوئے، اور 74 یا 75ویں ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، خلیفہ رسول اللہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ گوشت تناول فرمائے، پھر نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ گوشت آگ پر پکا ہوا ہوتا ہے، تو جو شے آگ پر پکی ہوئی ہو، جس پر آگ کا اثر ہو، اس کے کھا لینے سے، اس کو تناول کر لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ اس حدیث شریف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل مبارک سے ثابت ہوا۔ جیسا کہ آپ اس کتاب کے نہج کو جانتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ نے امام اعظم کے مرویات اور آپ سے بیان کی ہوئی احادیث کو مستقل ایک کتاب میں جمع کیا، اور آپ کے ہم عصر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں، ان کے مرویات اور احادیث کو، ایسی احادیث اور مرویات کو آپ نے جمع کیا امام محمد نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہیں۔ گویا کہ امام اعظم کے مسلک کی ان احادیث شریفہ سے تائید ہوتی ہے، تو لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کا کچھ حصہ تناول فرمایا اور نماز ادا فرمائی، پھر وضو نہیں کیا۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
اس بارے میں اگرچہ کہ دیگر صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہیں اور دیگر تابعین کے اقوال بھی مختلف ہیں، مگر جمہور اور اکثر صحابہ و محدثین کے پاس عمل اس پر ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر ایک قاعدہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جب کسی بھی مسئلے میں صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہو جائیں، بعض صحابہ فرمائیں ایسا ہے، بعض صحابہ فرمائیں ایسا ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ ہے کہ آگ پر کسی چیز کا اثر ہو جائے اس کو کھا لینے سے وضو ٹوٹتا، بعض صحابہ کرام نے فرمایا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے پاس آگ کا جس شے پر اثر ہوا ہے اس کے کھا لینے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو کچھ صحابہ یہ فرما رہے ہیں اور بعض دوسرے صحابہ یہ فرما رہے ہیں، تو ایسی صورت میں صحابہ کے اقوال مختلف ہوں تو ائمہ دین مجتہدین کن صحابہ کے اقوال کو لیتے ہیں، کون سے صحابہ کرام کے اقوال کو ائمہ دین اختیار کرتے ہیں؟ تو قاعدہ اماموں کے پاس یہ ہے، چاہے وہ امام مالک ہو یا امام شافعی یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کے قاعدہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، خلفائے راشدین جس مسئلے پر عمل کرتے ہوں ان کا جو طریقہ کار رہا ہو اور وہ جس حدیث پر عمل کرتے ہوں اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ یہ ائمہ دین مجتہدین کے پاس ایک قاعدہ ہے کسی بھی حدیث کو اختیار کرنے کا، مسئلے کو ترجیح دینے کا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے پاس قاعدہ یہ نہیں تھا کہ بخاری کو ترجیح دی جائے یا مسلم کو ترجیح دی جائے یا کسی ایک خاص کتاب کو ترجیح دائے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کے درمیان میں بخاری مسلم تھی ہی نہیں تو وہ اس کی گفتگو بھی نہیں کریں گے۔ تابعین، اتباع تابعین کے دور میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ائمہ دین کے پاس، ائمہ اربعہ کے پاس خاص طور پر قاعدے کچھ مقرر ہیں کہ احادیث کو کب اختیار کیا جائے، کون سی حدیث پر عمل کیا جائے، کس پر عمل نہ کیا جائے۔ اس کے لیے ایک قاعدہ تو یہ بتایا گیا کہ ائمہ خلفائے راشدین خاص طور پر جس مسئلے کو اختیار کرتے ہوں اس پر عمل کرنا بہتر ہے اور وہی مسئلہ راجح رہے گا، وہی قابل عمل رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے اگر خلفائے راشدین میں سے 4 کے اقوال بھی نہ ملیں کہ وہ کس پر عمل کرتے ہیں، تو اگر ان کے درمیان میں بھی اختلاف پایا جائے کہ 4 خلفائے راشدین میں سے 2 اس پر عمل کرتے ہیں 2 اس پر، تو وہاں یہ بتایا گیا کہ جس مسئلے میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا اتفاق ہو اس کو اختیار کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو مسئلے کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، بعض صحابہ کرام اور دیگر ائمہ کے پاس نہیں ٹوٹتا، تو جو نہیں ٹوٹتا کہتے ہیں وہ خلفائے راشدین بھی ہیں اور کئی ایک صحابہ کرام بھی ہیں، ائمہ اربعہ بھی ہیں اور دیگر تابعین، اتباع تابعین بھی ہیں۔ معزز حاضرین، اگر بعض روایت میں آیا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد آیا ہے بعض روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو اس مسئلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ حدیث شریف اپنی جگہ صحیح ہے مگر اس کا مفہوم کچھ اور ہے کہ وہاں پر وضو کرنے کا مطلب کلی کرنا ہے، کیونکہ لفظ وضو کا اطلاق کلی کرنے پر بھی ہوتا ہے، یعنی کھانے کی کوئی چیز کھانے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے وضو کیا، لفظ توضع کے جو الفاظ آئے ہیں اس سے مختصر وضو یعنی کلی کرنا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر امام اور ہر صحابی یہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز کھا لی جائے، نماز ادا کرنی ہے تو پھر کلی کر لی جائے، بہتر ہے تاکہ منہ میں کھائی ہوئی اشیاء کوئی باقی نہ رہے۔ اور جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا تم اپنے منہ صاف کر لیا کرو، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے کے آلات ہیں، قرآن ان سے پڑھے جاتے ہیں اور فرشتے تمہارا کلام سنتے ہیں۔ تو انسان جب کچھ کھا لیتا ہے، منہ میں اس کے کوئی شے رہ جائے تو اس کی بو کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کلی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جس روایت میں کھا لینے کے بعد میں کوئی بھی شے یہ آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
وضو کیا وہاں وضو سے مراد کلی کرنا ہے۔ اب ایسی صورت میں کوئی حدیث اختلاف والی نہیں ہے، اس کا ایک مطلب ہے، اور جو ائمہ فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اور ایک حدیث شریف یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی اور دعا آپ کے حق میں حضور نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس کو قرآن شریف کا علم عطا فرما، علم فقہ عطا فرما۔ یہ دعا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے حق میں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے گوشت کا کچھ حصہ تناول فرمایا، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو پہلی حدیث شریف تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس میں بتایا گیا، اور دوسری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اظہار کیا گیا کہ سرکار نے بھی کھانے کے بعد میں تناول فرما لینے کے بعد میں پھر دوبارہ وضو نہیں کیا۔ تو یہ حدیث مرفوع ہوئی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راست ثابت ہے۔ تو سرکار کے عمل مبارک سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے کھانے کے بعد وضو نہیں کیا، یعنی وضو کھا لینے کے بعد میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں آپ نے سماعت کیا کہ وضو کو توڑنے والی بنیادی شے، سارے ائمہ کے پاس وضو کو توڑنے والی بنیادی چیز انسان کے جسم سے نجاست کا نکلنا، یہ بنیاد ہے، چاہے وہ نجاست کی راہ سے نکلے یا بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے۔ جیسے خون نجیس ہے اور نکسیر پھٹ جانا، ناک سے خون کا نکلنا، ایسے بہت سارے نجاستیں ہیں، پیپ کا نکلنا، یہ ایسی نجاستیں ہیں انسان کے بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے تو وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کھا لینا، کھانے کی صورت میں انسان کے جسم میں کوئی شے داخل ہوتی ہے وہ بھی طاہر پاک۔ وضو ٹوٹنے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ناپاکی بدن سے نکلے، اور کھا لینے کی صورت میں انسان کے جسم میں کوئی چیز ڈال دی جا رہی ہے، نکل نہیں رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے ایک قیاس اور قاعدے کے مطابق، کہ شریعت میں قاعدہ جو بیان کیا گیا ہے نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو کھا لینے کی صورت میں کوئی شے انسان کے جسم سے نکل نہیں رہی ہے، اور ہر نکلنے والی چیز سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تھوکنے سے بھی وضو ٹوٹنا چاہیے، ناک کے پانی سے بھی وضو ٹوٹنا چاہیے، جبکہ وہ پاک ہے اسی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ کہا گیا۔ تو جس طرح کے بدن سے نکلنے والی پاک اشیاء ہیں تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا، بدن میں داخل ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسری حدیث شریف یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کا کھانا تناول کیا، رات کے وقت میں انہوں نے تناول کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ دلائل حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے سنے ہوئے روایات کو احادیث کو جمع کیا اس کتاب میں، اور اس کا نام موطا امام محمد رکھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اکل لحما وخبزا فتمضمض وغسل یدیہ ثم مسحہما بوجہہ ثم صلی ولم یتوضأ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گوشت تناول فرمائے اور روٹی بھی، گوشت اور روٹی دونوں تناول فرمائے۔ اب تک جو 3 احادیث گزرے تھے اس میں صرف گوشت کا ذکر ہے، صدیق اکبر ہو یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 3 احادیث بیان کی گئی تھی، اس میں صرف گوشت کھانے کا ذکر ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں روٹی کا بھی ذکر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بات صرف گوشت کی نہیں ہے، روٹی کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی کھانا ہو یا سالن ہو، چاہے جو بھی چیز کھا لی جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بتلانا یہ مقصد ہے۔ تو آپ نے روٹی کھائی اور گوشت تناول فرمایا، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد تمضمض کلی کی،
وغسل یدیہ، اور اپنے 2 ہاتھ دھو لیے۔ دیکھیے ہم نے اس سے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ جن روایات میں یہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لینے کے بعد میں کلی فرمائی تھی، وضو نہیں کیا تھا، جہاں پہ وضو کے الفاظ آ رہے ہیں وہ کلی مراد ہے، تو اس کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لینے کے بعد میں کلی فرمائے، یہاں پہ کلی کے کھلے الفاظ ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلی فرمائی تھی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کلی فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیے۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے ان ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پوچھ لیا، اپنے چہرے پر مسح کیا، تو اس سے معلوم ہوا کھانے کے بعد کلی کرنا سنت ہے، کیونکہ اعضا کوئی ریزے وغیرہ اگر منہ میں اٹکے ہوئے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں، اور بندہ تلاوت میں قرآن شریف کی یا کوئی ذکر وغیرہ میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے ذریعے فرشتوں کو جو راحت ملتی ہے اس میں کوئی خلل نہ ہو۔ دوسری بات اس حدیث شریف سے معلوم ہوئی کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا بھی سنت ہے۔ ویسے کھانے سے پہلے تو ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت ہے۔ عام طور پر کھانے کے بعد تو لوگ ہاتھ دھو لیتے ہیں مگر پہلے نہیں دھوتے، جبکہ یہ دونوں عمل، پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے پہ مس کر لیا، چہرے پر اس کو پوچھ لیا، تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھا لینے کے بعد میں چہرے پر ہاتھ کو پوچھ لینا یہ بھی آداب میں داخل ہے۔ اس کی وجہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ ہاتھوں پر سالن وغیرہ کی جو چکناہٹ ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو چہرے پر مس کر لیا، پوچھ لیا۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ نے علت یہ بیان فرمائی ہے۔ چاہے جو بھی ہو، صحابہ کرام کا عمل ہے کہ کھا لینے کے بعد جب ہاتھ دھو لیا جائے اس کو اپنے چہرے پر پوچھ لینا چاہیے۔ پھر آپ نے نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ بتلانا یہ مقصد ہے اس حدیث شریف میں کہ کھا لینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی وضو نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک روایت بیان کی جا رہی ہے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جو وضو کرتا ہے پھر کھانا کھا لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد میں کھانا کھا لیتا ہے، اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا۔ یتوضأ ثم یصیب الطعام قد مستہ النار، ایسا کھانا کھاتا ہے کہ جو آگ پر پکا ہو، تو آگ پر پکی ہوئی اشیاء کھانے کے بارے میں وضو کے بعد میں کھا لینے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، تو حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عدوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایتوضأ منہ، کہ آپ سے پوچھا گیا کیا اس کے بعد بھی پھر وضو کرے، کھا لینے کے بعد وضو کرے، تو آپ نے فرمایا قد رأیت ابی یفعل ذلک ثم لا یتوضأ، فرمایا کہ میں نے میرے والد کو کھاتے ہوئے دیکھا اور کھانے کے بعد وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس سے معلوم رہا صحابہ کرام کے یہ اعمال ہیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث شریف بیان کی جا رہی ہے، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے سال، جس سال خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر کی لڑائی ہوئی، اس سال آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتی اذا کانوا بالصحبہ وہی ادنا خیبر صلوا العصر، کہ یہاں تک کہ صحابہ کرام صحبہ نامی ایک مقام پر پہنچے۔ خیبر کے قریب میں صحبہ نام کا ایک مقام ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور رکھ کر آرام فرمایا تھا، اور سورج جو ڈوب گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ واپس لوٹایا۔ اسی صحبہ کے مقام پر یہ معجزہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش ہوا۔
تو فرماتے ہیں کہ خیبر کے قریب میں صحبہ نامی مقام پر صحابہ کرام پہنچے اور وہاں پر نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے توشوں کو طلب کیا کہ کس کے پاس کتنے کھانے ہیں۔ صحابہ کرام کی فوج زیادہ تھی، تعداد زیادہ تھی، کھانے کس کے پاس ہیں، سب ایک جگہ طلب کیے۔ فلم یؤت الا بالسویق، آپ کی خدمت میں کچھ نہیں لایا گیا، صرف ستو لایا گیا۔ یہ ستو عرب کی غذا ہے اور اہل عرب اس غذا کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ بنائی جاتی ہے جو اور گیہوں سے، یہ دونوں کے آٹے سے بنائی جاتی ہے، اس میں شکر بھی ملائی جاتی ہے اور مختلف طریقے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے پاس اکثر کھانے کی اشیاء میں ستو ہوا کرتا تھا، تو سرکار کی خدمت میں تھوڑا سا ستو لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ستو کے بارے میں کہ اس کو مل دیا جائے اور اس میں پانی ملا دیا جائے۔ تو فسری لہم بالماء، صحابہ کرام کے لیے اس ستو میں پانی ملایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر سوکھی ہوئی ہو تو مقدار کم ہوتی ہے، تھوڑا پانی ملایا گیا تو اس کی مقدار بڑھ گئی، تو اس کو کھا لینے کی بجائے پینے کے قابل شے بنایا گیا، پینے کے قابل شے بنایا گیا۔ تو فأکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأکلنا، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے تناول فرمایا اور ہم سب نے کھایا، صحابہ کرام بھی اس میں سے تناول کیا۔ ثم قام الی المغرب، پھر اس کے بعد نماز مغرب کی طرف سب چلے۔ فمضمض ومزمزنا، راوی بیان کرتے ہیں صحابی رسول کے یہ ستو کھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی، اور سرکار نے نماز ادا فرمائی۔ ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو اس حدیث شریف میں کھلے الفاظ میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی چیز کھانے کے بعد میں کلی فرمائی۔ تو جو صحابہ کرام نے وضو کے الفاظ بیان کیے ہیں وہ بھی کلی ہی مراد لیے ہیں، ان کے پاس بھی کھانے کے بعد کلی کرنا ہی ثابت ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں کلی کے الفاظ آئے ہیں، ایک حدیث شریف میں وضو کے الفاظ آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وضو کرنا، اگرچہ کہ سرکار نے وضو کیا ہو، وضو کرنا بھی ثابت ہو، مگر وضو کرنا لازم اور ضروری نہیں ہو جاتا۔ جیسے کلی کرنا ہے اسی طرح وضو کرنا بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث شریف، اس میں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ نماز عصر کے بعد اگر کوئی کچھ کھاتا ہے یا کھا لیا جاتا ہے، لوگ بڑے حضرات ہیں منع کرتے ہیں کہ عصر کے بعد نہیں کھانا چاہیے، عصر کے بعد کھانا منع ہے، فلاں ہے، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ایک رواج چل پڑا ہے۔ اس بارے میں اتنی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اگرچہ کہ عصر کے بعد نہیں کھانا چاہیے یہ کہنے والے اس کو حرام تو نہیں کہتے، مکروہ بھی نہیں کہتے، مگر ایک منع کرتے ہیں، منع کرنے کی چاہے وجہ جو بھی ہو۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا موطا امام محمد کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد میں ستو طلب فرمایا اور صحابہ کرام بھی کھائے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عصر کے بعد کوئی چیز کھانا پینا منع نہیں ہے، تو کھانا اگر ہے تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نماز عصر کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کے مؤلف نے، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَلَا مِمَّا دَخَلَ۔ ان احادیث شریفہ سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو لازم نہیں ہوتا، اور نہ کسی ایسی شے سے بھی وضو کرنا ضروری بنتا ہے کہ جو منہ میں داخل ہو جائے، انسان کے جسم میں داخل ہو جائے۔ انما الوضوء مما خرج من الحدث، کہ انسان کے بدن سے جو ناپاکی نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اس کے بعد عبادت کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فاما ما دخل من الطعام مما مسته النار او لم تمسسه فلا وضوء فيه، البتہ وہ کھانا کہ جس کو آگ چھوئی ہو، آگ پر پکا ہو یا نہ پکا ہو، ہر صورت میں ایسا کھانا کھا لینے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ ہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ،
اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد نے یہ کتاب لکھی اسی لیے لکھی ہے کہ امام اعظم جو مسائل بیان فرماتے ہیں وہ مسائل صرف آپ کے نہیں ہیں، آپ کے پاس تو دلیلیں ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر محدثین کے پاس بھی ایسے احادیث ہیں کہ امام اعظم جو مسئلے بیان کرتے ہیں وہ احادیث بھی اس کی دلیل بنتی ہے۔ تو دوسروں سے بھی ایسے احادیث ثابت ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ امام اعظم کا مذہب منفرد نہیں ہے، یہ مذہب وسیع ہے اور بہت سارے اس کے دلائل ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب موطا امام محمد لکھی، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث آپ نے سنی ہے۔ یہاں یہ باب ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ وہ باب کیا ہے کہ ایک برتن سے عورت اور مرد دونوں وضو کر سکتے ہیں کیا؟ تو شریعت کا قانون تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک برتن سے عورت اور مرد دونوں وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ وضو کا مسئلہ ہے۔ جب وضو سے پانی یہ بھی لے سکتی ہے، شوہر بھی لے سکتا ہے، بیوی بھی لے سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین نے چھوت چھات کا جو مسئلہ قوم میں پایا جاتا ہے ہمارے مذہب میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ انسان ناپاک نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جب کسی قسم کی ناپاکی اس پہ طاری ہو جاتی ہے تو شریعت نے غسل کرنے کا حکم دیا، اور جب غسل ادا کر لے، غسل کر لے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے چھو لینے سے یا وہ کہیں ہاتھ ڈال دے تو پانی ناپاک ہو جائے، ایسا تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد صحابہ کرام اور خواتین صحابہ کرام صحابیات ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے، یعنی گھر میں دونوں بھی ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے، پانی ایک ہی برتن سے دونوں بھی لیتے تھے، اس میں کوئی قباحت کبھی نہیں سمجھی گئی۔ تو فرماتے ہیں عن ابن عمر کان الرجال والنساء یتودؤون جمیعا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مرد اور عورتیں، خواتین، صحابیات اور صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی برتن سے وضو کر لیا کرتے تھے ایک ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مرد استعمال کرنے سے پانی وہ نہیں ہو جاتا کہ عورت استعمال نہ کرے اور نہ عورت استعمال، دونوں میں کوئی بھی پہلے کر سکتے ہیں، کوئی بھی بعد میں کر سکتے ہیں، جیسا کہ امام محمد فرماتے ہیں لا بأس بأن يتوضأ المرأة وتغتسل مع الرجل من اناء واحد ان بدأت قبله او بدأ قبلها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عورت وضو کرے یا غسل کرے مرد آدمی کے ساتھ میں، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی برتن سے، چاہے یہ پہلے پانی لے یا وہ پہلے پانی لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ یہ بیان یہاں پر ختم ہوا، اس کے بعد اور ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، یہ ہے رعاف یعنی نکسیر۔ ناک سے کبھی انسان کے خون وغیرہ جاری ہوتا ہے، تو ناک سے اگر خون جاری ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی کبھی نماز میں ہوتا ہے، کبھی غیر نماز میں۔ نماز کی حالت میں ہو تو کیا حکم ہے، غیر نماز میں ہو تو کیا حکم ہے۔ اگر کوئی نماز کی حالت میں نہیں ہے اور اس کی نکسیر چھوٹ جائے، ناک سے خون وغیرہ نکلنے لگے، تو ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز کی حالت میں اگر ہو تو اس کے لیے مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کس کی نکسیر پھوٹ جائے تو اسی حالت میں اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے اور پیچھے ہٹ جائے، پھر سیدھا جائے، وضو کر لے، کسی سے بات نہ کرے، پھر جہاں آخری صف میں نماز کا موقع ملے وہیں جہاں سے نماز چھوٹی تھی اسی سے ادا کرے۔ مثال کے طور پہ پہلی رکعت کے رکوع میں نکسیر چھوٹ گئی تو وہ نکل جائے، جب آئے تو پھر پہلی رکعت کے رکوع سے نماز ادا کرے، اگرچہ کہ امام دوسری رکعت میں ہو، پھر وہ اپنی رکعت کو مکمل کرتا رہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ ہو جائے۔ اگر وہ امام کو فالو کرتے کرتے امام کی نماز بھی ختم ہو جائے تو وہ اسی طرح نماز ادا کر لے۔ یہ مسئلہ ہے، تو لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا جانے کی بھی اس میں اجازت ہے۔
نمازیوں کے سامنے سے بھی گزرنے کی اس میں اجازت ہے۔ تو لہٰذا وہی احادیث شریفہ یہاں پر بیان کیے جانے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ یہ احادیث شریفہ ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان اذا رعف رجع فتودع ولم يتكلم ثم رجع فبنى على ما صلى۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی نکسیر پھوٹ جاتی تو آپ واپس لوٹتے، نماز میں ہوتے تو واپس لوٹ جاتے، پھر وضو کرتے اور کسی سے بات نہ کرتے، پھر اپنی جگہ لوٹ کر آ جاتے، نماز انہوں نے جہاں تک پڑھی تھی اسی پر بنا کرتے، اس کو بنا کہتے ہیں، اسی پر نماز کا بنا کرتے، یعنی جہاں سے نماز چھوٹی تھی پھر اسی کو ادا کر لیتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، سید التابعین آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کی ایک مرتبہ نکسیر چھوٹی جبکہ آپ نماز میں تھے، نماز کی حالت میں آپ کی نکسیر پھوٹ گئی، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے حجرے مبارک میں آئے، یہ تو تابعین کا زمانہ ہے، تو آپ کے حجرے میں آئے، فوتی بوضوء، آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، آپ نے وضو کیا، پھر اپنی جگہ لوٹ گئے اور جہاں تک نماز پڑھی تھی اسی پر بنا کی، یعنی وہیں سے نماز ادا کی۔ اور ایک حدیث شریف یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، پچھلے دو حدیثیں جو بیان کی گئی اس سے تھوڑی مختلف ہے، اور ایک نیا مسئلہ اس میں معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سئل عن الذی یرعف، اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کی نکسیر پھوٹتی ہے، فیکثر علیہ الدم، یہاں تک کہ خون بہنے لگتا ہے، رکتا نہیں، بہتے رہتا ہے، کیف یصلی، اب وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا یومی ایماء برأسہ فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں سر سے صرف اشارہ کرے، یعنی زیادہ جھکے گا تو اور خون نکلے گا، اسی لیے وہ سجدہ پورے طور پر نہ کرے بلکہ سر سے اشارہ کرے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نکسیر پھوٹ بھی جائے، خون بھی نکلے، تو حضرت سعید بن مسیب صاحب تابعی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز کو جاری رکھے، سجدے کا اشارہ سر سے کرے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ بات ایسی نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا نہیں فرمایا جا رہا ہے، پر پچھلی حدیث میں اس میں فرق ہے، کیونکہ پچھلے حدیث میں خود بتایا گیا، یہی تابعی جن سے پوچھا اب جا رہا ہے اور وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی کو خون زیادہ جاری ہوتا ہے، جاری رہتا ہے، تو وہ سجدے کا اشارہ کرے سر سے، پورا سجدہ نہ کرے، کیونکہ اس میں مصلی یا پھر زمین ناپاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ سر سے اشارہ کرے، پورے طور پر نہ جھکے۔ یہ وہی فرما رہے ہیں جو خود یہ عمل ان کا یہ تھا کہ ان کی نکسیر جب جاری ہوئی تو وہ گھر جا کر وضو کر کے آئے۔ تو یہاں اس شخص کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کا خون رکتا نہیں ہے، مسلسل جاری رہتا ہے، وہ رکنا چاہے تو بھی نہیں رکتا ہے، تو ایسا آدمی اس لیے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے یہ سمجھ کر اگر نماز چھوڑ دے گا تو پھر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو، کیونکہ یہ عذر ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے، تو ایسے عذر کی حالت میں وہ نماز کو جاری رکھے، تو عذر کی صورت میں نماز کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بتایا نہیں جا رہا ہے جو آدمی معذور ہو اور اس کے جسم سے خون جاری رہتا ہو تو ایسا آدمی اگرچہ کہ وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے مگر عذر ہونے کی وجہ سے نماز ادا کر لے، کیونکہ وہ نماز چھوڑے گا تو بھی اس کا خون جاری رہے گا، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کا خون مسلسل جاری رہتا ہو یا کوئی اور بیماری ہو۔ اسی پر ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا عذر ہے، ایک مرض ہے، ایک علالت ہے کہ پیشاب کے قطرے مسلسل جاری رہتے ہیں، علاج و معالجے کے بعد بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ قطرے مسلسل جاری رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ اٹھتے ہیں تو قطرے جاری ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو قطرے جاری ہوتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے لیے اس روایت میں دلیل ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، تازہ وضو کریں اور پھر نماز میں شامل ہو جائیں۔ نماز کی حالت میں بھی اگر ان کے پیشاب کے قطرے ان کو جاری ہوتے ہیں جو نماز کے باہر بھی ہوتے تھے، خارج نماز بھی ہوتے تھے، نماز کے باہر بھی ہوتے تھے، نماز کے اندر بھی اگر ایسا جاری ہو رہا ہے تو ان کو اسی طرح نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ یہ عضو ہے جو ان سے خالی نہیں رہنے والا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک روایت بیان کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ حدیث شریف جو اب بیان کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے فقہ حنفی میں کہ اگر انسان کے بدن سے ناپاکی نکل کر بہے تو وضو ٹوٹتا ہے، اگر نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک شرعی مسئلہ ہے خاص طور پر فقہ حنفی کا۔ خون جسم سے نکل کر اگر بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر کہیں زخم آ گیا، خون کچھ نکل کر یہاں ٹھہر گیا، بہا نہیں، تو خون تو نکلا مگر وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بہے تو وضو ٹوٹے گا۔ اس کے برخلاف میں اگر کوئی یہ کرے کہ خون تھوڑا نکلا پوچھ لیا، پھر خون نکلا پھر پوچھا، بہا نہیں مگر اسی جگہ پوچھ لیا گیا، تھوڑا نکلا پوچھ لیا، پھر تھوڑا نکلا پوچھ لیا، نہیں بہا، تو اب کیا وضو ٹوٹے گا؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس خون کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، اس خون کو یوں ہی رہنے دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا کہ وہ بہنے کے قابل رہتا، ظاہر ہے کہ 3-4 مرتبہ اگر کوئی خون کے 1-2-3 قطرے نکل جائیں، ظاہر ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ تھوڑی دیر بعد سے ہی بہے گا ضرور۔ تو جو خون بہنے کے قابل ہو، بہنا شرط نہیں ہے، بہنے کے قابل ہو، وہ خون اگر جاری ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ پہلی مرتبہ خون کا تھوڑا قطرہ نکلا، آپ نے پوچھ لیا، وضو نہیں ٹوٹا، دوسری مرتبہ نکلا نہیں ٹوٹا، پھر نکلا تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 3 قطروں کو ملا دیا جائے تو وہ بہہ سکتا تھا، ظاہر ہے کہ بہہ سکتا ہے، پھر اب وضو ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے وضو نہیں ٹوٹا تھا، اب وضو ٹوٹا کیونکہ وہ ایک ساتھ نہیں نکلا۔ تو خون نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ مسئلہ ہے فقہ حنفی کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آج کل لوگ فقہ حنفی کو معاذ اللہ استغفر اللہ قیاس کی بنیاد کہہ رہے ہیں کہ قیاس کی بنیاد پر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، امام اعظم نے اپنے ذہن سے بنا لیے، معاذ اللہ یہ سب سارے الزامات ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنے احادیث ہیں اور آپ کو جتنے مرویات صحابہ و تابعین کی ملی ہیں، کسی اور امام اور کسی اور محدث کو نہیں ملی۔ ہر مسئلے کی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دلیل آج ہمیں نہیں ملی، یہ ہماری کم علمی ہے، دنیا سے علم اٹھا لیا گیا اس وجہ سے نہیں ملی۔ امام اعظم کے پاس تو ہر مسئلے کی کوئی نہ کوئی دلیل حدیث شریف یا صحابہ اکرام کے اقوال یا ان کے افعال موجود رہے، اسی بنیاد پر آپ نے مسائل بیان کیے۔ اب یہاں پر ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یدخل اصبعہ فی انفہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر بن خطاب یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کے پوترے وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دوسرے صاحبزادے کے پوترے، حضرت فاروق اعظم کے 2 صاحبزادے عبد الرحمن اور عبداللہ، تو حضرت عبد الرحمن کے پوترے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے کو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یدخل اصبعہ فی انفہ او اصبعیہ ثم یخرجھا وفیہا شیء من دم فیفتلہ ثم یصلی ولا یتوضأ، کہ نماز کی حالت میں یا غیر نماز کی حالت میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی ناک سے اگر کوئی خون وغیرہ نکلتا، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک سے
آپ اپنی انگلی ناک میں اگر ڈالتے اور اس کو نکالتے تو خون لگا ہوا رہتا تھا، تو آپ اس کو دھو لیتے یا اس کو کسی بھی طریقے سے پاک و صاف کر دیتے، اپنی انگلی سے خون کا جو دھبا تھا وہ ہٹا دیتے، وضو نہیں کرتے پھر نماز ادا فرماتے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خون نکلا پھر آپ نے وضو نہیں کیا، تو اب ہم نے جو مسئلہ پہلے بیان کیا کہ خون نکل کر بہنے کے قابل ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پوترے سالم بن عبداللہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ امام اعظم نے جو مسئلہ بیان کیا یہ آپ کے عمل کی دلیل ہے کہ خون جو آپ کی ناک سے نکلا تھا وہ بہا نہیں تھا، صرف انگلی کو لگا تھا، وہ بہنے کے قابل ہوتا تو آپ وضو کرتے، بہا نہیں تھا اس وجہ سے آپ نے وضو نہیں کیا، نماز ادا کی۔ تو یہ روایات سے ثابت یہ ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ خون اگر انسان کے جسم سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹے گا اور نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہاں بہے، خون تو نکلا ہے مگر بہے کہاں، تو اس کے بارے میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ انسان کے جن اعضاء کو، ہاتھ پاؤں وغیرہ انسان کے جو اجزاء ہیں جسم کے، جن اعضاء کو غسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہے، جیسے چہرہ، ہاتھ، پاؤں، وضو میں دھونا فرض ہے، اور جسم کا سارا حصہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک سارا حصہ دھونا غسل میں فرض ہے۔ تو جن اعضاء کو وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، خون ان اعضاء پہ بہے تو وضو ٹوٹے گا، جسم کے کسی بھی حصے میں، حتیٰ کہ ناک میں سے بہے تو ظاہر ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور ناک صاف کرنا، ناک میں پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے۔ حلق سے اگر خون بہہ کر نکلے تو کلی کرنا غسل میں فرض ہے۔ تو وضو یا غسل میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہے وہاں اگر خون بہے تو وضو ٹوٹے گا۔ اس کے برخلاف آنکھ کے اندر سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی پھنسی ہوئی تھی اور خون بہہ کر نکلا مگر باہر نہیں نکلا، آنکھ کے اندر ہی پھیلا، بہا مگر آنکھ کے اندر ہی پھیلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کے اندر پانی پہنچانا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے۔ ایسے ہی اگر حلق کے اندر کوئی زخم ہو گیا یا پھنسی ہو گئی یا پھوڑا ہو گیا اور وہ پھٹ گیا، خون یا پیپ نکل کر اندر بہا، حلق میں نیچے اترا، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حلق کے نیچے دھونا یا پانی پہنچانا نہ غسل میں فرض ہے نہ وضو میں فرض ہے۔ تو جو خون یا پیپ وغیرہ نجاست بہنا کہہ رہے ہیں انسان کے جسم سے نکل کر وضو ٹوٹنے کے لیے، وہ ایسی جگہ بہنا کہ جس عضو کا یا جس حصہ بدن کا غسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہو۔ یہ مسئلہ ہے۔ یہ بات جب آپ سمجھ چکے ہیں، اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسا کہ آج کل ٹیسٹ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ پر یا کسی مقام پر کوئی زخم ہوا تھا، پھوڑا ہوا تھا اور خون جم گیا تھا، اگر اس کو سوئی مارے تو وہ نکل کر نیچے گر گیا، خون نکلا اور نیچے گرا، بدن پہ نہیں بہا، ایک مسئلہ ہے، تو اب وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ شرط کیا تھی؟ بدن پہ بہنا ضروری ہے، تو آپ نے اس پر سوئی ماری تو وہ نکلا اور نیچے گرا، بدن پہ نہیں بہا، وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ بہنا شرط نہیں ہے، بہنے کے قابل ہونا، بہنے کے قابل ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی انجیکشن لے کر خون وغیرہ نکالتے ہیں ٹیسٹ کے لیے کہ کیا اس میں خرابیاں ہیں وغیرہ معلوم کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کے بلڈ ٹیسٹ کے لیے انجیکشن سے خون نکالا جاتا ہے، تھوڑا نہیں، سرنج فل نکالا جاتا ہے یا آدھا سرنج نکالا جاتا ہے۔ تو اتنا خون نکالے، سوئی نکالنے کے بعد بدن پہ کیا خون بہتا ہے؟ نہیں بہتا۔ اب بولیے وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا؟ وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بدن پہ بہنا ہی ضروری نہیں ہے، بہنے کے قابل خون نکلنا جسم سے،
چاہے وہ بہے نہ بہے، بہنے کے قابل خون جسم سے نکلا تو وضو ٹوٹے گا۔ اب اسی پر آپ قیاس کر لیجئے، کسی کو آپ خون دیں گے، کوئی ضرورت مند ہے اور آپ وضو کیے تھے نماز ظہر کے لیے، عصر کے لیے آپ نے وضو کیا تھا مثال کے طور پر، اور آپ نے اپنا بلڈ کسی کو ڈونیٹ کر دیا، پھر بعد میں جب مکمل ہو گیا تو آپ نماز مغرب کا وقت قریب ہو گیا سمجھ کر آپ نماز ادا کرنا چاہیں گے، نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے خون دیا ہے کسی کو، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خون تو بہا اس نے نہ، تو بہنا شرط نہیں ہے، بہنے کے قابل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مسائل یہاں پر رعاف کے بارے میں کہ نکسر اگر پھوٹ جائے تو کیا دلائل ہیں امام اعظم کے، وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے تحت میں کچھ اور مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، یہاں پر یہ بیان مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری تیسری نشست تھی جو جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام منعقد کی گئی، اور آپ اسی کے زیر اہتمام یہ ریکارڈنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نشست پھر سلسلہ جاری رہے گا، اگلی نشستیں ہماری جاری رہیں گی موطا امام محمد کے اس درس کی۔ یہ درس اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل بے دلیل نہیں ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ کتاب ہے، اور بہت ساری کتابیں اور بہت سارے احادیث ہیں، ان کے علاوہ یہ کتاب بھی ایک دلیل ہے کہ امام اعظم کا مذہب حق پر ہے، اور آپ کا ہر قول قرآن پاک کی آیات، احادیث شریفہ اور صحابہ کرام کے اقوال اور افعال پر بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہر ایک مسلمان کو ان احادیث کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔